پردے کی کچھ آیات بتائی جاتی ہیں. جیسے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے کچھ اختلاف کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پردے کی آیات نازل ہو جائیں. اور دیکھو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کی ہستی اتنی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک میں آیات اتاری اور پردہ جو ہے چہرے کا سٹارٹ ہوا. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. علامہ افضل صاحب. جی اللہ یاری بول کر جی علیہ جی السلام علیکم، بات کریں. سر میرے آپ سے کچھ کویسچن تھے. ویسے تو ہم لوگ آپ جانتے ہوں گے، جیسے پاکستان کے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں تو بچپن سے مطلب شیعہ مسلک کے بارے میں کچھ اتنا پازیٹیو تو بتایا نہیں گیا تھا اس طرح سے ہم نے اپنی لائف گزاری. بلکہ ایون ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے گھر آنا جانا، ان کے ہاتھ پہ کھانا، مطلب بہت حقارت سے ان کے ساتھ یہاں کا رویہ تھا. تھوڑا سا ریئلائز ہوا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بہت سی باتوں پر میں نے شیعوں کو حق پر پایا. جی تو اب آپ کو میں نے جب سننا شروع کیا تو کچھ کوشچن ایسے تھے جو ابھی بھی میرے اب ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم کو اعلانیہ ایک ہم تکیہ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں اور ہمارا تمام موقف ہر چیز سب، لیکن ہم اس کو اعلانیہ طور پر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں کے آپ ایک مجبوری ہے. صحیح. تو کچھ کوشچن تھے جو ہمارے مطلب کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمیں سب بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا. اور تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کی ویڈیوز میں سن چکی ہوں، تو مجھے کافی اس کے بارے میں نالج ہو چکا ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں جس سے پردے کی کچھ آیات بتائی جاتی ہیں. جیسے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے کچھ اختلاف کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پردے کی آیات نازل ہو جائیں. اور دیکھو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کی ہستی اتنی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک میں آیات اتاری اور پردہ جو ہے چہرے کا سٹارٹ ہوا. تو کچھ چھوٹے چھوٹے میرے کوشچن ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم جی بسم اللہ. مینج کر سکتے. تو پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آیا یہ جو ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ پردے کی آیات ان کی خواہش پہ اتری اور اس طرح سے ہوا، اس بارے میں مجھے آپ سے تھوڑا سا نالج چاہیے کہ آیا ایسا کچھ ہے یا ہم لوگوں کو ویسے ہی بس ایک وہ جیسے کہیں بھی گائے بک کو ہاتھ کیا جائے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پردے کی جو آیات ہیں یہ عمر کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی ہیں، کہ عمر کا غیرت اتنا زیادہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہیں ہے اور عمر کو پرواہ ہے. تو وہ اس کے غیرت کو اچھا نہیں لگتا کہ مثلا عورتیں جو ہیں اس کے حجاب کامل نہ ہوں، اور پھر وہ اس کی وجہ سے اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے یہ نازل ہوتی ہیں. یہ سب باتیں فضول ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں اس کی کوئی تائید نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس فریقین کے احادیث میں یہی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہیں وہ، اور ان کی وائف بھی ہیں، وہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہی تھی تو عمر نے کچھ غلط جملے بولے تھے اور ان کے آپس میں گفتگو ہوئی تھی. تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ممبر پہ آئے تھے. تو انہوں نے کہا، تو عمر نے کہا تھا، ان سے کہا تھا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو، تمہیں اس کی رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس بات پہ غصہ آیا تھا، کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے. وہ ممبر پہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ تمہاری نسب کیا ہے، تمہاری اپنے لوگوں کے اپنی نسب میں شک ہے، اور تم میری فیملی کے متعلق، میرے رشتہ داروں کے متعلق بات کرتے ہو. تو بہت سارے صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے نسب کے متعلق بتاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون حلال زادہ ہے، کون حرام زادہ ہے. تو اسی وقت تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے کہ مزید مجھ سے پوچھو. تو عمر جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گئے زمین پر کہ اب چھوڑ دیں، اب یہ مسئلہ چھوڑ دیں، ہمیں اس مسئلے پہ زیادہ نہ دبائیں، ہمیں اس بات ہم سے نہ پوچھیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ہماری نسب کے متعلق آپ سے پوچھیں، کیونکہ اس کو خود پتہ تھا اپنے نسب کے متعلق اس کے نسب میں کیا اشکالات ہیں. بہرحال یہ پردے کی جو آیات ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے.
چہرے کا پردہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں اہل بیت ہاں ان کے اہل جو پردے بیت کی آیات ہے، اس پردے کی حساب آیات سے وہ عمر چہرے کی کا وجہ، پردہ. ہاں عمر کی وجہ سے نازل نہیں ہوا ہے وہ. دیکھیں اچھا ویسے اہل بیت کے اکارڈنگ چہرے کا پردہ ہے؟ بالکل کوئی حدیث نہیں، بالکل قرآن کے خلاف ہے. چہرے کا پردہ دیکھیں عورت کے لیے، دیکھیں میرے بھائیوں میرے بہنوں اچھی طرح سے سن لو، عورت کے لیے بعض چیزیں ہیں کہ وہ جائز ہیں ان کا اس کا زینت کا اظہار کرنا. ایک وہ چیزیں جس میں زینت کا اظہار کر، یعنی نہ صرف وہ اس کا چھپانا واجب نہیں، بلکہ اس میں اگر زینت بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. ایک چہرہ اور لیکن یہاں پہ ایک تو اتنا اختلاف کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے قرآن کے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ ایون آپ کی آواز بھی غیر مت سن لیتے ہیں. یہاں پہ تو یقین کریں کہ کوئی دین کا ہے یا کوئی دنیا کا ہے، کوئی بھی نالج بھی ایون عورت کو طریقے سے نہیں لینے دیا جاتا کہ آپ کی تو آواز بھی غیر سن لی ہے، یعنی تو بس اب آپ تو دوستی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اور قرآن مجید میں اس بات پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ چہرے کا چھپانا واجب ہے. کوئی عورت اگر اس کے چہرے پہ میک اپ بھی ہے نا، زینت بھی ہے. زینت میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں. آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ نور. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اب مؤمنات سے آپ کہہ دیں، اب یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مؤمنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے گرائیں، بلے زیادہ یعنی گور کے نہ دیکھیں مردوں کی طرف. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے فروج، اپنی عزت، اپنی عفت کی جو ہے وہ نگہبانی کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ وہ زینت ظاہر ہے. زینت ظاہر ہے. اچھا اب یہ زینت کون سی زینت ظاہر ہے کہ وہ مستثنا ہے، اس کا چھپانا واجب نہیں ہے. چہرہ ہو جاتا ہے، اور ہاں اس میں چہرہ ہے، اس میں کپڑے ہیں، اور اس میں ہاتھ ہیں. ہاتھ میں جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ، یا ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں، یا ہاتھ میں لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی سٹارٹ کی تھی، تو انجینئر مرزا صاحب کو سن کے سٹارٹ کی تھی، تو انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ کہا تھا کہ آج کل کے پرفتن دور میں تو چہرے کا پردہ جو ہے سمجھو کہ اس کو اجتہاد میں شامل کرتے جائے کہ نہیں، وہ تو غلط بات ہے نا. اس کو چھوڑ دیں کہ وہ حالات کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کو یعنی حکم اللہ کو ہم چینج کرتے ہیں، لیکن حکم اللہ واضح ہے. پھر فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، خمار بولتے ہیں جو دوپٹہ ہوتا ہے، دوپٹے کو اپنے بلے علی جیوبہن، اب اس حصے میں اب ان کا جو گلے کا حصہ ہے اس پہ آپ پھیرا دیں. دوپٹے کا یہاں سے آنا اس طرف یہ ضروری ہے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنے سوائے اپنے شوہروں کے لیے، ان کے جو شوہر ہیں ان کے علاوہ، اور پھر وہاں پہ شوہر کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے سسر وغیرہ. اچھا میں عرض کروں بلے کہ یہاں پر البرہان فی تفسیر القرآن، اب اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے مطابق آپ کو جواب دیتے ہیں. البرہان فی تفسیر القرآن میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ جلد نمبر 4، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن. یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینہ وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاقه قد سماه ببني فلان فجاء واعترض وجهها عظما في الحائط. ایک منٹ میں وہ آیت وہ روایت جو بھلے دیکھیں وہ روایت جو لا يبدين زینتهن بھلے الا ما ظہر منها، الا ما ظہر منها، وہ زینت جو ظاہر ہے اس کا چھپانا واجب نہیں. میں آپ کو میں دکھاؤں. اچھا فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عن الذراعین من المرأة اہما من الزینة التي قال اللہ تبارک وتعالی ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. ذراع جو ہے یہاں سے بولتے ہیں، کونی سے بولتے ہیں یہاں تک. اچھا میں نے پوچھا کہ یہاں پر اگر کوئی زینت ہے کیا وہ اسی آیت میں شامل ہے ولا يبدين زینتهن لبعولتهن؟ فرمایا جی ہاں یہ اس میں شامل ہے، کہ یعنی اس کو صرف عورت کے لیے، صرف مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں اگر ذراع میں ہاتھ کے اس حصے میں کوئی زینت ہے.
فرمائے وما دون الخمار من الزینا، جو دوپٹہ نہیں چھپاتا، جو دوپٹہ چھپا دیتا ہے، یعنی ایسی چیزیں مثلا کہ دوپٹہ آپ ڈالتے ہیں یا کپڑے کے اندر ہے، اس کے گردن میں کوئی نیکلس وغیرہ ہے تو اس کا چھپانا واجب ہے، وہ زینت ہے کہ وہ چھپانا واجب ہے۔ وما دون السوارین، اور 2 چوڑیوں کے علاوہ۔ تو پھر اس جو کے ہاتھ ساتھ میں پھر خوشبو کے بارے میں جو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خوشبو نہ استعمال کرے، اب خوشبو کا میرے ذہن میں نہیں ہے، زینت کے لیے یہی ہے، زینت کے لیے یہی ہے کہ اس کے متعلق روایت کچھ بھی نہیں ہے کہ چہرے کا زینت چھپانا واجب ہے۔ ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا اس مسئلے میں، وہ یعنی چہرے کا پردہ کرتی تھیں یا نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی چہرے کا پردہ کیا ہو، روایات میں یہ نہیں ہے۔ مثلا جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، ہاں کہ ان کے پاس گئے ہیں، سلمان فارسی گئے ہیں ان کے پاس، ان روایات میں نہیں ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، سیکنڈلی یہ جو ایک تو سنی مسلک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ناقدین جو دیکھیں ہے، ایک منٹ میں یہ حدیث دکھاؤں، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الا ما ظهر منها قال الزینۃ الظاہرہ الکحل والخاتم، الا ما ظهر منها، کہ میک اپ کو چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما ظهر منها میں سے کیا ہے؟ سرما ہے، آنکھوں میں سرما لگانا، اور ہاتھ میں کیا ہو؟ ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو زینت چہرے میں ہے اور جو زینت کپڑے میں ہے، مثلا کپڑا کسی کا اچھا ہے، کپڑے میں زینت ہے، لیکن یہ ہے کہ لا دین لمن لا حیاء علیہ، کہ واجب ہے کہ انسان کا کپڑا، انسان کا طرز لباس ایسا ہو کہ اس میں حیا کو مد نظر رکھا جائے، کہ ہاں کہ انسان ایسا مثلا ایسا تیور بنا دے، مثلا کپڑا اس کا اچھا ہے، وہ دوپٹہ وغیرہ تو پہنتی ہے، لیکن اس کے مثلا وہ اپنے جسم کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کپڑے کے باوجود کہ اس میں بے حیائی کا پہلو ہوتا ہے، تو وہ حرام ہے، بے حیائی حرام ہے۔ اگر کسی عورت کا لباس حیا کے ساتھ ہے لیکن اس کے چہرے میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، چہرے پہ اگر میک اپ بھی ہے اس کا بھی چھپانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ میں اگر اس کے زینت ہیں اس کا بھی چھپانا ضروری نہیں ہے۔